اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 باتیں گنوائی ہیں کہ جس شخص کے دل میں یہ شوق اٹھتا ہو، یہ رغبت اٹھتی ہو کہ کاش یہ بھی صاحب علم ہو، کاش اس کے پاس بھی علم ہو، کاش اس کے پاس بھی روشنی ہو، کاش یہ بھی مفسر قرآن ہو، کاش یہ شیخ الحدیث ہو، کاش یہ بہت بڑا طبیب ہو، کاش یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہو، کاش اس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہو، بہت بڑا نالج ہو۔ تو یہ ڈگریاں، یہ علم، یہ نالج، یہ بیٹے بٹائے نہیں ملتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے اس کے لیے کہ آپ کے دل میں شوق اٹھتا ہے، رغبت اٹھتی ہے جب آپ قرآن و حدیث میں فضائل سنتے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اندھیروں میں ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس روشنی ہے، جن کے پاس نور ہے، جن کے پاس علم ہے، وہ علم کی روشنی میں اعمال کرتے ہیں۔ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، کاش میں بھی عالم ہوتا۔ تو اس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کو جاننا لازمی ہے، 6 باتوں کو عمل میں لانا لازمی ہے۔ فرماتے ہیں اخی، اے میرے بھائی، لن تنال العلم، آپ ہرگز یہ علم حاصل نہیں کر سکتے الا بستۃ، مگر ہاں 6 چیزوں پر عمل کر کے، 6 باتوں پر عمل کر کے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، امام شافعی نے 6 چیزیں بتائی ہیں، وہ 6 چیزیں مجھے معلوم ہو جائے تو میں بھی اسے پکڑ کے رکھوں، اس پر عمل کروں، تاکہ میں بھی عالم بن جاؤں، تاکہ میں بھی فقیہ بن جاؤں، تاکہ میں بھی اولو العلم بن جاؤں، صاحب عقل بن جاؤں، صاحب فہم و دانش بن جاؤں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں سأنبیک عن تفصیلها ببیان، میں تفصیل کے ساتھ وہ 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا ذکاء و حرص، ایک ذکاوت ہے، ذہانت ہے۔ جب تک آپ کسی فیلڈ میں، کسی نالج میں اور کسی شعبے میں اپنی ذہانت نہیں لگاتے، اپنا ذہن اس کے لیے وقف نہیں کرتے کہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں آپ اس میں بروئے کار نہیں لاتے، تب تک آپ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ پہلی بات جو ہے وہ ذکاوت ہے، ذہانت ہے، اپنا ذہن لگانا ہے، صرف کرنا ہے، وحرص، اور دوسری بات یہ ہے کہ لالچ ہے، طلب ہے، آپ کے دل میں شوق ہو، طلب ہو، جذبہ ہو کہ آپ نے یہ سیکھ کر دیکھنا ہے، اور آپ اس کے لیے شب بیداری کرتے ہیں، اپنے دن کے اوقات بھی لگاتے ہیں اور اپنی راتیں بھی قربان کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں اس کے لیے لالچ ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے حرص ہے، طمع ہے، آپ کو امید ہے کہ میری یہ محنت ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ تو آپ بر وقت کلاسوں میں پہنچتے ہیں، آپ بر وقت کتابوں کو اٹھاتے ہیں، آپ بر وقت اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ بر وقت جو ہے وہ سیکھتے ہیں، آپ شوق رکھتے ہیں۔ تو ایک ذہانت اور وہ حرص طلب ہے۔ فرمایا واجتہاد وبلغۃ، تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ محنت ہو، آپ نے مسلسل محنت کرنی ہے۔ اگر آپ بہت بڑے ذہین ہوں لیکن محنت نہیں کرتے، ہم نے ایسے بھی طلباء دیکھے ہیں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں، کلاس میں حاضر ہوئے، ایک بار استاد نے سبق پڑھ کر سنایا، اب انہیں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، اب انہیں دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے کہتے ہیں کہ آج کلاس میں استاد نے کیا پڑھایا، پڑھ کے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے کہ ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا۔ وہ بڑے ذہین ہوتے، لیکن بعض دفعہ وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ محنت نہیں کرتے، روزانہ شوق سے نہیں آتے، کبھی چھٹی کر لیتے ہیں اور کبھی شوق جو ہے نہیں رکھتے ہیں، اور ذہین تو ہوتے ہیں لیکن محنت نہیں کرتے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے، یا ذہین ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں علم کی لالچ نہیں ہوتی، دنیا کی لالچ ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہے دنیا کی لالچ اور ایک ہے علم کی لالچ۔ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو دنیا کی لالچ اپنے دل و دماغ سے نکالنی ہوگی، اور اپنے دل و دماغ میں دین کی لالچ، علم کی لالچ جو ہے یہ ڈالنا ہوگا۔ تو فرمایا ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ، اور مسلسل محنت، ایک آپ نے ایک مہینہ، ایک مہینہ یا ایک ہفتہ محنت کر لی، ذہین ہے اور محنتی بھی ہیں،
آپ نے محنت سے پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے آدھا پارہ یا ایک پارہ یا 2 پارے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں حفظ کر لیے، ترجمہ سیکھ لیا، تفسیر سیکھ لی، لیکن بعد میں آپ نے چھٹیوں پہ چھٹیاں اور آپ بعد میں اس کو جو ہے وقت نہیں دیتے، تو اس طرح بھی کامیابی نہیں ملتی۔ فرمایا وہ بلغتن، اور چوتھی جو بات ہے وہ مسلسل محنت ہے، لگن ہے، وہ صحبت استاذ، اور استاد کی شاگردی ہے۔ آپ بغیر استاد کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو تفسیر میں مہارت حاصل کرنی ہے، میں نے سیکھنا ہے قرآن و حدیث کو، لیکن آپ نے تفسیر کی کتابیں بھی لے لی، حدیث کی کتابیں بھی لے لی اور خود پڑھنے بیٹھ گئے۔ اب جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ اس کا معنی و مفہوم نکالتے ہیں کہ شاید اس کا یہ مطلب ہے، شاید اس کا یہ مطلب ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ جب دنیا کی کوئی بھی کامیابی ہے اور دنیا کا کوئی بھی کام، چھوٹا سا چھوٹا کام، اس کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ استاد کے بغیر وہ کام نہیں سیکھ سکتے۔ تو اسی طرح اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو علم کے لیے بھی آپ کو ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے۔ تو فرمائے کہ 5ویں جو بات ہے وہ صحبت استاد، آپ نے ایک ماہر استاد کو ڈھونڈنا ہے اور اس کی شاگردی اختیار کرنی ہے، اور جب آپ اس کی شاگردی اختیار کریں گے، اس سے پڑھیں گے تو آپ بھی عالم بن جائیں گے۔ کوئی بھی عالم ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نہیں آتا، دنیا میں آتا ہے، سیکھتا ہے اور اساتذہ کی شاگردی اختیار کرتا ہے، تب وہ عالم بن جاتا ہے۔ فرمایا وطول الزمان، اور اس کے لیے بہت بڑا وقت بھی درکار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 ہفتہ لگایا اور آپ عالم و فقیہ بن گئے، آپ نے 1 مہینہ لگایا اور آپ امیر صاحب بن گئے، اب آپ مفتی ہو، آپ جس طرح چاہو فتوے دے دو، نہیں، اس کے لیے ایک لمبا زمانہ بھی درکار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 6 باتیں ہیں، اگر آپ نے علم سیکھنا ہے تو ان 6 باتوں کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق آپ نے مسلسل محنت کرنی ہے، تب آپ جو ہے یہ علم سیکھ سکیں گے۔